السلام علیکم۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ ایک ایسے دن کے متعلق ہے جس دن کے آنے کا انتظار ہمیں شاید برسوں سے ہر سال ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ایکسائٹمنٹ ہی ختم نہیں ہوتی۔ خاص طور پہ اگر میں اپنی فیملی کی بات کروں تو ہم لوگوں کی ایکسائٹمنٹ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس دن ہم نے ایک بہت خاص کام کرنا ہوتا ہے۔ وہ خاص کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر جتنے بھی لوگ مسجد میں ہماری نماز یا نوافل ادا کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو ہم ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ ریفریشمنٹ کا انتظام کرتے ہیں، اور ہم بڑے شوق سے یہ کام کرتے ہیں کیونکہ ہمیں بچپن سے ہمارے والدین نے یہی چیز سکھائی۔ اور میرے والد کے انتقال کے بعد اب یہ ذمہ ہمارے سر ہے، اور ہم نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کو قبول کیا، اور آج جو ہے وہ ہم نے معمول کے مطابق اپنے گھر جو ہے وہ تیاریاں شروع کی۔ کپ رکھے، ان کو اچھی طرح سے واش کیا، اس کے بعد انڈے ہم نے بوائل کیے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ انڈوں کو اچھی طریقے سے چھیل لیا، اور ساتھ ساتھ میری بلیاں چکر لگا کے دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے آج گھر میں۔ خیر، ہم بہن بھائی اور کچھ کزنس مل کے بیٹھ گئے اور ہم نے اچھے طریقے سے ان انڈوں کو جو ہے وہ چھیلا۔ تو بات میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاص کرم ہوتا ہے کہ رب کی ذات آپ کو دینے والوں میں سے کرے، لینے والوں میں سے نہ کرے۔ میری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ چلیں، اگر میری کوئی ویڈیو کسی کو پسند آ جاتی ہے، یہ کسی کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہرگز دکھاوا نہیں ہے، کیونکہ یہ کام ہم سالوں سے کر رہے ہیں، اور میرا جو دوسرا یوٹیوب چینل ہے میں نے اس کے اوپر بھی کبھی یہ چیز ڈسکلوز نہیں کی، بٹ آج اس کو ڈسکلوز کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کے آئیڈیاز کو شیئر کیا جا سکے۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا، اور انتقال کے بعد آج تک وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، کیونکہ جب بھی شب قدر آئی، شب معراج آئی، شب بارات آئی، رمضان میں ہر روزے میں ہم مسجد کچھ نہ کچھ بھیج رہے ہوتے ہیں، ہر روزے میں۔ اس کے علاوہ عام دنوں کی بھی اگر بات کی جائے، اگر کسی دن شدت کی گرمی ہے تو میرے ابو کبھی دودھ سوڈا لے کے جا رہے ہیں، کبھی لیمو پانی بنا کے لے کے جا رہے ہیں۔ مطلب ان کو یہ ہوتا تھا کہ رب کے گھر آئے ہوئے جو لوگ ہیں نا، وہ اس کے مہمان ہیں۔ گرمی ہے تو کیا ہوا، ہم ٹھنڈا دے دیں گے، سردی ہے تو کیا ہوا، ہم گرم دے دیں گے۔ اور ان کی اسی بات کو آج دن تک لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ ایون کہ آج جب میرے گھر والے جب مسجد سے واپس آئے ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ امام صاحب نے نماز صلاۃ التسبیح پڑھانے کے بعد کہا کہ آپ نمازیوں میں سے کوئی اٹھ کے گھر نہ جائے، کیونکہ معمول کے مطابق طارق صاحب کے گھر سے آپ کے کھانے کا بندوبست ہوا ہے۔ تو اس چیز کو جب ایک انسان سنتا ہے اپنے والد کے بارے میں تو وہ شاید بہت فخر بھی محسوس کرتا ہو، جو کہ میں فخر محسوس کرتی ہوں، لیکن اس موقع پہ ان کی یاد بھی بہت آتی ہے، کیونکہ والدین ہی وہ ہستی ہوتے ہیں جو آپ کو اچھے اور برے کی تمیز سکھاتے ہیں۔ اور والدین کے چلے جانے کے بعد میری تو تہہ دل سے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو خیر، انڈے وغیرہ ہم نے بوائل کر لیے تھے، اور ان کو پیسز میں کنورٹ بھی اچھے طریقے سے ہم نے کر لیا، اور اس کے ساتھ نمک وغیرہ جو بھی رکھنا تھا وہ ہم نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ رکھنا سٹارٹ کر دیا۔ تو اب ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے، ان انڈوں کو سائڈ پہ رکھیں گے اور قہوے والی سائڈ بھی آئیں گے اور دیکھیں گے کہ قہوے کو کتنی دیر ہے، کیونکہ گیس آج بہت زیادہ کم تھی اور ہم پریشان ہو رہے تھے کہ گیس ہی نہیں ہے، تو ہم
یہ کیسے بنائیں گے؟ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ عین اس وقت جب یہ بننا تھا اس ٹائم گیس آ گئی اور ہم نے فوراً سے یہ کام کر لیا۔ اور ہاں، اب ہوا یوں کہ برتن دھوتے دھوتے مجھ سے 2 کپ ٹوٹ گئے، مطلب 2 نہیں ٹوٹے لیکن مجھ سے 1 کپ ٹوٹ گیا، اور ایک جو کپ تھا وہ پتہ نہیں کس سے ٹوٹ گیا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی، ایک اندر کچن میں پڑا ہوا تھا اور ایک مجھ سے ٹوٹ گیا۔ میں کہا لو جی، کوئی کام جو سلامتی کے ساتھ میں کر لوں نا ہو ہی نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ تو ٹوٹتا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ خیر کہوا جو ہے اس کے اندر ہم نے سونف اور اس کے ساتھ سبز پتی اور لیمن گراس وغیرہ سب کچھ ڈال کے رکھا، اور رکھنے کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے بوائل کیا۔ بوائل کرنے کے بعد ہم نے اس کو کنورٹ کیا تھرمس فلاسک کے اندر، 2 تھرمس فلاسک تھے، اور بس یہی کام چلتا رہا۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے گھر پہ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آپ کے سر پہ آپ کے والدین کا سایہ سلامت رکھے۔ آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کیجیے۔ اللہ نگہبان۔